على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا. پہلے بھی یہ درس آپ کے سامنے آ چکا ہے. اللہ فرماتے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. میں تو ان سے ایک تو رزق بھی نہیں مانگتا کہ مجھے کما کر دو، اور دوسرا میں خود ان کو کھلاتا ہوں. روزی کا رزق کا ذمہ جو ہے وہ میرے پاس ہے. تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر انسان عبادت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی کہ میرے بچے کس طرح پلیں گے، میرا کاروبار کس طرح ہوگا، اور میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. وہی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کو تو بھول گیا ہے، باقی سارے کامیاب ہیں. مقصد اللہ کی عبادت ہے. اگر نہیں کرتا تو تیری زندگی بیکار ہے. دنیا میں آنے کا مقصد بلڈنگ بنانا، پیسہ کمانا، کاروبار کرنا، بچوں کو پالنا، سیر و تفریح کرنا، کھیل کود کرنا، یہ نہیں ہے. اللہ کی عبادت. پہلے عبادت کرو پھر کام کرو. پہلے عبادت. اگر عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کے تمہارے پیدائش کا مقصد ختم ہو، فضول میں زندگی گزارو. ایک ہوتا ہے انسان ہے تو ایک ہوتا ہے جانور. تو انسان تو پابند ہے عبادت کا، جانور جو ہے وہ پابند نہیں ہے. جانور آزاد زندگی گزارتا ہے تو انسان بھی اگر آزاد زندگی گزارے دونوں کا فرق ختم ہو جائے گا. یہ بھی بھینس بن جائے گا، طوطا بن جائے گا، یا گائے بیل بھینس بن جائے گا، بکری بن جائے گا. بھائی ان کو تو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا نا، مثلا بھینس ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ گوشت بھی انسان کو کھلاتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے. تو وہ تو اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، لیکن انسان اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے. تو یہ یہاں سے یہ بات ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب یہ عبادت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے. عبادت کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے. پہلی عبادت تو یہ ہے کہ طہارت، انسان پاک صاف ہو. یہ باہر سے بھی پاک ہو، جسم کپڑے یہ بھی پاک ہو، اور اس کا اندر عقیدہ بھی. عقیدہ اگر غلط ہے تو یہ تب بھی ناپاک ہے. اوپر سے یہ لش پش ہے اور اندر سے یہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، غلط عقیدہ رکھا ہوا ہے اس نے، قرآن سنت کے خلاف عقیدہ اس نے رکھا ہوا ہے، تو یہ اندر سے گندا ہے. جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے یہ پلید ہے. صاف ستھرا آدمی ہے لیکن قبر کے سامنے جھکا ہوا، تو یہ پلید ہے. کہاں سے؟ یہ اندر سے. عقیدہ صاف رکھ. بت کے سامنے جھکا ہوا ہے، حاجی سورج کے سامنے جھکا ہوا ہے، چاند کے سامنے جھکا ہوا ہے، فرشتوں کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ فرمائے انما المشرکون نجس. نجس نجس کسے کہتے ہیں؟ پلید گندے بندے. تو ایک تو ظاہر بھی پاک ہو اور دوسرا باطن بھی
ایک بات تو ہو گئی طہارت. دوسری بات ہے اخبات. اس کو اخبات کے معنی عاجزی، اللہ کے سامنے عاجز بن کر، اللہ کے سامنے عاجز. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے سماحت. سماحت کے معنی کہ یہ گندی چیزوں سے دور رہے، پاک صاف رہے. خسیس گندی چیزیں، گندی جگہ میں بیٹھنا، گندے لوگوں میں بیٹھنا، گندی باتیں کرنا. سماحت یہ خسیس گندی چیزوں سے بچے. اور چوتھی چیز ہے کہ اس کے اندر عدالت ہو، یعنی یہ جو بھی کام کرے انصاف کے ساتھ کرے، چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ ہو، چاہے بازار والوں کے ساتھ ہو، چاہے ملک والوں کے ساتھ ہو، یہ انصاف کرے. تو پاک ہو، طہارت ہو، اخبات ہو، عاجزی ہو، اور اس کے بعد سماحت ہو، گندی چیزوں سے بچے. اور چوتھی چیز کیا ہے جس کے اندر عدالت ہو، انصاف. یہ جب عبادت کرے گا تو وہ ٹاپ کر کے عبادت اس کے اوپر چلی جائے گی، اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی. اب یہ مقصد تو عبادت ہے تو کرتا کیوں نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے. یہ لوگ کرتے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو سمجھی اویئرنیس نہیں ہے. کبھی انہوں نے قرآن حدیث سنا ہی نہ پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کسی ایسے محفل میں بیٹھے. پتہ ہی نہیں ہے، جم گئے، پیدا ہو گئے تو جو ماں باپ کر رہے وہ یہ بھی کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ایک تو سمجھ نہیں، جس کو اویئرنیس کہتے ہیں وہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور باقی مخلوقات میں فرق رکھا. کیا ہے؟ سورج اپنے ٹائم پہ آئے گا، اللہ کا حکم ہے، اس کو تکوینی حکم کہتے ہیں. رات اپنے ٹائم پہ آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے. دن اپنے ٹائم پہ آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بارش اپنے رب کے حکم سے برسے گی، یہ اس کے احکام ہیں. پہاڑ، سمندر، دریا سب مان رہے ہیں، یہ اس کا ایک خاص حکم ہے. اور انسان کے لیے جو ہے وہ نرمی ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اٹھ سکتا ہے، بیٹھے تو بیٹھ سکتا ہے، سوئے تو سو سکتا ہے. کہتے ہیں سونا جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس لیے اس کا نام سونا ہے. سونا جو بڑی، آپ سو رہے ہیں نا سارے، کہتے سونا بڑی زبردست چیز ہے، اس لیے اس کا نام سونا ہے نا. سونا وہ جو گولڈ ہے، تو سونے کا نام سونا اس لیے ہے کہ یہ بس مزے ہیں نا سب لوگوں کے. تو انسان کو اختیارات ہے کہ یہ آئے عبادت کرے، اس کی مرضی ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی. جواب دینا ہے اس میں، بس جواب کا سوچ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسانوں کو الا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی نہیں مانگتا، روزی طلب نہیں کرتا. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائے پلائے. ان اللہ هو الرزاق، وہ تو سب سے بڑا رزاق ہے، سب کو دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، چرند پرند کیڑے مکوڑوں سب کو روزی دے رہا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کے روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حتیٰ کہ اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کا ایڈریس، کہاں رہتا ہے، کس جگہ رہتا ہے، کیڑا کہاں رہتا ہے، کس جگہ اس کو روزی دینی ہے، روزی جناب سب ایڈریس اللہ کے پاس موجود ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. بنکر میں رہتا ہے، آسمانوں میں رہتا ہے،
تہ خانے میں رہتا ہے یا بالا خانوں میں رہتا ہے، مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، سب کے ایڈریس اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، طاقت والا اور مضبوط ہے، طاقت والا اور مضبوط ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ اپنے اوپر تو کوئی بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ ظلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کرے، یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبًا مِثْلَ ذنوبِ أَصْحَابِهِمْ، ان کا ڈھول بھی اسی طرح خالی ہے جس طرح پہلے لوگوں کا ڈھول خالی تھا۔ ڈھول کہتے ہیں نا، کنویں میں ڈھول پہنتے ہیں نا، وہ بھر جاتا ہے تو وہ تو فائدہ ہے، لیکن اگر اوپر ہی اوپر پھیرے وہ خالی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کیسی کیسی مثالیں دی۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، ان کا ڈھول اسی طرح خالی ہے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کا خالی تھا، یعنی وہ کافر جو گزر گئے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس یہ جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے، ٹائم ہے، ایک وقت ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، تباہی ہے، بربادی ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے جی کہ ہم تو نماز پڑھ کے بھی دوزخ میں جائیں گے۔ آج کل ایسے لوگ نکلے کہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، قربانی کر، کیوں جائیں گے؟ یہ جائیں گے جن کو اللہ تباہی کا پیغام دے رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس دن ان کے لیے تباہی ہے، آخرت کا دن ہے۔ اللہ کے دین کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس آؤ، قرآن کو سمجھو، سیکھو، بچوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر گزرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔